تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے عبداللہ بن سبا کے حوالے سے، اور بڑی ایک دلچسپ بات عماد بھائی یہ ہے کہ اب ہم جب اعتراضات کرتے ہیں یا ان کی کتابوں سے نقد پیش کرتے ہیں تو اہل سنت علماء اکثر ان کے اوپر سکوت طاری ہوتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں کہ انہ علی رؤوس الطیر، یعنی گویا کہ ان کے رؤوس کے اوپر یعنی پرندہ ہے، ٹھیک ہے، جو ایک ضرب المثل استعمال ہوتی ہے، یہ غزوہ خندق کے لیے استعمال ہوئی تھی کہ جب عمرو بن عبدود بار بار مبارزے کے لیے بلا رہا تھا تو یہاں پر جو میٹھے میٹھے صحابہ تھے وہ چپ سادھ کر بیٹھے رہے، اور امیر المؤمنین کی شخصیت تھی کہ جو میدان جنگ کی طرف گئی۔ تو یہاں پر بھی اہل سنت کے ہاں بھی صحابہ کی وہی جو ان کے ایک مخصوص صحابہ، جب ہم لفظ صحابہ استعمال کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم اوور آل تمام صحابہ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں، ہم ایک مخصوص صحابہ جن کو انہوں نے جن کو یہ بھی صرف انہی کو صحابی مانتے ہیں، باقیوں کا تو پھر خیر ان کا حساب کتاب ہی نہیں بنتا۔ تو اب الحمدللہ ان میں سے کسی نے کوئی جرأت کا مظاہرہ کیا کہ وہ جوابات کی طرف آیا، تو اب دیکھتے ہیں اب جب ایک میدان سجے گا تو الحمدللہ پھر علمی جب میدان سجے گا تو پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب نے ایک غلط ٹریک کو اختیار کیا اور وہ بیچارے چل پڑے، جبکہ انہیں پتہ نہیں تھا، پہلے ان کو چاہیے تھا تحقیق کرتے پھر وہ اس میدان میں آتے، لیکن وہ اس میدان میں آ گئے اور تحقیق بھی نہ کی۔ اب بیچارے وہ کہتے ہیں نا چپ و راست جا رہے ہیں، دائیں بائیں جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ کوئی راہ فرار اختیار جو ہے نہیں کر پا رہے، نہ کوئی راہ فرار ان کو وہاں سے مل رہا ہے۔ اب انہوں نے گفتگو کیا بڑی دلچسپ، تین اور چوتھی، ہم دو قسطوں کا جواب دے چکے تھے، تیسری اور چوتھی گفتگو جو انہوں نے اقساط اپلوڈ کی ہیں، تیسری قسط میں عبداللہ بن سبا پہ بولے ہیں اور وہی تکراری بولے ہیں، ابھی ہم سارے کلپس چلائیں گے۔ چوتھی قسط میں عبداللہ بن سبا کے حوالے سے، یعنی عنوان کیا ہے، عبداللہ بن سبا کی حقیقت، اور اس میں کیا ہے، اپنے حضرت ابو طالب پہ انہوں نے کتاب لکھی تھی اور کہہ رہے میں 40 قسطیں ایسے کروں گا۔ اچھا، اس میں عبداللہ بن سبا کا تذکرہ صرف علامہ مرزا عسکری کی کتاب دکھا دی ہے کہ یہ کتاب ہے، بس یہ کتاب دکھانے کے بعد جناب وہ ادھر ادھر کی کہانیاں شروع ہو گئی، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تیسری اور چوتھی کا نقد آپ اب بھی کریں گے؟ ہاں، تیسری چوتھی میں تو کچھ تھا نہیں نا، یہ آپ نے دونوں سن لیے؟ ہاں دونوں سن لیے۔ مجھے جہاں تک یاد آ رہے ہیں پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ وہ اپنی سنی کتابوں سے کوئی صحیح سند عبداللہ بن سبا کے وجود پہ لے آئے، جہاں تک مجھے یاد ہے، تو وہ ان تیسری چوتھی میں لے آئے؟ سمجھ نہیں آئی ان کو سوال کی، پہلے تو ان کو سمجھانا پڑے گا نا سوال، کیونکہ وہ دونوں ایسے افراد بیٹھے ہیں۔ اب ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب چلو ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں، اہل تسنن کے زاویے سے اگر کہا جائے، تشیع کے حوالے سے ان کا مطالعہ ابھی ابتدا میں ہے، لیکن جو دوسرا ساتھ بیٹھا ہے وہ بیچارہ ایک اینکر سا، تو وہ بھی آگے صرف عام آدمی ہے، لیکن وہ بیچارہ گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور بلا وجہ اپنی بھی بستی کروائے گا، صداقت فریدی صاحب کی بستی کروا رہا ہے۔ ابھی میں اب دکھاتا ہوں، اس کی بھی صورتحال نکالیں گے، وہ جو ساتھ میں ایک بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا، تو عرض خدمت ان کو سوال سمجھ میں نہیں آیا صداقت فریدی صاحب کو، کہ ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ بھائی آپ اہل تشیع کے، ہم چلاتے ہیں ابھی ہماری بات کو دوبارہ چلاتے ہیں تاکہ پتہ چلے، پہلے چلا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے کہا کیا تھا۔ یہ شیعہ ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ خیالی شخصیت ہے۔ آپ کتنی اہل سنت معاصرین میں سے ڈاکٹر طہا کو اٹھا کے آپ دیکھ لیتے، یا اس کے علاوہ میں بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، معاصرین میں ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا۔ مصطفیٰ العدوی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے ایک سند صحیح دے دیں کہ جہاں پر عبداللہ بن سبا کے حوالے سے ہمیں مل جائے، کوئی ایک سند صحیح۔ ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب آپ کو محنت کریں، کوشش کریں، آپ اپنی تراث اہل سنت کو کھنگالیں اور وہاں سے نکالیں، تراث اہل تسنن کو کھنگالیں۔ یہ ہم اس وقت بھی بیان کیا لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا، پھر ان کے سامنے پیش کر دیں، پھر جا کر آپ تشیع کو بلیم کیجیے گا۔ تو آپ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں عبداللہ بن سبا کے اوپر لعن سے، ہم نے ہماری کتابوں میں جہاں پر بھی ہے اس کے اوپر لعنت ہے۔ یہ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتابوں میں جہاں پر بھی ہے اس کے اوپر لعنت ہے، تو ایک ملعون شخص کو آپ کیا قرار دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بانی ہیں، یہ فلاں سبائی ہیں، فلاں سبائی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ اس کے اصحاب میں، اصحاب روات میں سے ہے، وہ ان کو اون کرتے تھے، جیسے ابھی ہم دکھائیں گے بھی صحیح، ائمہ کی زبان سے ملعون قرار پایا ہے۔ ہاں یہ ہم نے وہاں پہ بیان کیا تھا، آپ نے بھی اس میں درمیان میں اس چیز کو مینشن کیا تھا، مجھے یاد ہے میں نے کئی دفعہ اس کو بیان کیا کہ بھائی سوال سمجھ لو، ہاں دونوں بھائی ہمارے سوال سمجھ لو، بزرگوار صداقت فریدی صاحب سوال سمجھیں، اردو زبان میں ہم بیان کر رہے ہیں، ہم یہ فرما رہے ہیں، اپنے لیے ہم فرمانا استعمال کر رہے ہیں، چونکہ آپ لوگ ہاں ہم کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہے ہیں کہ بھائی عبداللہ بن سبا کے حوالے سے آپ نے جو ابتدائی اشکال کیا تھا کہ برطانوی شیعہ ہیں جو عبداللہ بن سبا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا مصطفیٰ العدوی، دکتر شنقیطی، فرحان مالکی، عدنان ابراہیم
اور دیگر افراد جو ہے ڈاکٹر طاہا، ان 5-6 افراد کا ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا جو معاصرین میں سے ہیں اور واقعاً محققین ہیں. آپ نہیں انکار کریں گے فرحان مالکی کوئی آج کا گلی کوچے کا ایک لڑکا، جسے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ گلی کوچے کے لڑکے ان کو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو دراصل ہمارا بھی پتہ نہیں ہے. تو وہ فرحان مالکی ایسا نہیں، عدنان ابراہیم بھی عرب دنیا میں ان کا نام چلتا ہے. تو لہٰذا بہت بڑے محقق ہیں، محقق اطلاق بندہ ہے اگلا. فرحان مالکی ایک معتدل محقق ہے، اہل سنت، ہمارے اختلافات اہل سنت ہیں، اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن تحقیقی دنیا میں ان کا نام چلتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. ہم نے آپ کو جواب یہ دیا تھا کہ اگر شیعوں میں سے کچھ افراد اس کا انکار کرتے ہیں تو آپ ان کے اوپر ٹیگ لگا دیتے ہیں برطانوی شیعہ کا، سبائی شیعہ کا، فلاں فلاں کا. ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ بھائی یہ بھی افراد ہیں اہل سنت میں سے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور انہوں نے تقاضا جو کیا ہے، جس وجہ سے انہوں نے انکار کیا ہے، ان کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک صحیح و سند روایت پیش کریں کہ جس میں عبداللہ بن سبا کے وجود کا تذکرہ ہو، روایت صحیح و سند ہو. آپ پیش نہیں کر سکے. وہ 4 قصے آپ نے کی ہیں، وہ جیسے آپ کے مولوی عبد القادر جیلانی کے ہمیں قصے سناتے ہیں، جیسے آپ کے ہاں وہ 11ویں شریف کے ختم ہوتے ہیں، 11ویں شریف کے آپ وہاں پہ ختم دے رہے ہیں. آپ کے بھائی علمی بات کریں وہاں پہ بیٹھ کے، میں نے یہ کیا، میں اس پہ کتاب لکھی، میں نے یہ کر دی. بابا یہ سٹوریاں نہیں سنائیں، اب جواب دے رہے ہیں تو علمی بات کریں. ہم اب یہاں پہ بیٹھ کے سنا رہے ہیں کہ بھائی میں فلاں جگہ سے پڑھا، فلاں جگہ سے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کتاب لکھی. یہ سٹوریاں گھر والوں کو سنایا کریں، یا جو چھوٹے بچے آپ کے آگے بیٹھتے ہیں ان کو سنایا کریں، لیکن جب ہمیں جواب دے رہے ہو نا تو کم سے کم علمی باتیں کریں. تو یہ آپ سے ہمارا ایک تقاضا ہے. آپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو یہ ایسا ویسا کہہ دیا. ہم نے آپ کی درستگی کی ہے مذہب تشیع کے حوالے سے. آپ ابھی طفل مکتب کے عنوان سے بھی نہیں آتے فٹ بیٹھتے. ہم اس دن آپ کی ایک حدیث آپ نے غلط پڑھی، ہم نے کہا یحدث بحدیث کہ امام جو ہے وہ حدیثیں بیان کرتے تھے عبداللہ بن سبا کی. آپ کو اتنا نہیں پتا تھا، اس قسط میں آپ نے مانا ہے، وہ ابھی ہم سارے چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. چلتے ہیں ماد بھائی ان کی جانب. ماد بھائی تسلی سے ان کی شروع کرتے ہیں. چلیں جی، یہ شروع والا کچرا ہم نے صاف کرنا تھا. جی، منصہ شہود پہ لانے کا، منصہ شہود پہ لانے کا رکھنے کا پرپس یہ تھا کہ عبداللہ بن سبا وہ پہلی شخصیت تھی، ایک مذموم مقبوح شخصیت تھی جس نے سب سے پہلے اصحاب رسول پر تبرہ کیا، اظہار مولا علی کی محبت سے کیا. سب سے پہلی وہ شخصیت تھی عبداللہ بن سبا کے جس نے اصحاب رسول پہ تبرہ کیا. ہم نے پچھلی اس میں بھی گفتگو میں کہا تھا وہ صحیح و سند معصومین سے روایت کیوں نہیں پیش کرتے. آپ لوگ سام سونگ جاتا ہے آپ لوگوں کو، وہ روایت پیش کریں کہ معصومین نے عبداللہ بن سبا کے حوالے سے جہاں پر کہا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ ملعون تھا، اس نے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا امیر المومنین کے حوالے سے، اس نے غلو کیا. آپ کیوں نہیں پیش کرتے کہ ہمارے علماء رجال میں سے کسی نے اس چیز کے اوپر قاطعانہ طور پر کہا ہو کہ واقعاً یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے اس چیز کا اظہار کیا ہے. معصومین کی جو روایات ہیں ایک صحیح و سند روایت پیش کرو کہ عبداللہ بن سبا معصوم نے بیان فرمایا. جہاں پر معصومین اس کے ایسے فاسد عقائد کو بیان فرما رہے ہیں، وہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اس نے ابو بکر عمر کے بارے میں جو ہے وہ اس طریقے سے تبرہ شروع کیا یا لعن شروع کیا یا فلاں فلاں شروع کیا. وہ پیش کرو، کیوں نہیں کرتے؟ اتنی آپ لوگوں میں سینس نہیں ہے کہ رجال کشی کی روایتیں آپ 50 کتابوں سے بھی دکھا دیں تو وہ ایک ہی مصدر شمار ہوگا. ہاں وہی میرے خیال وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کام کیا تھا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، وہ جو لے کے آئے تھے کہ عبارت ابن غزائری کی، سلیم بن قیس یاد ہے نا. تو پھر وہ کہا دیکھیں ممقانی نے بھی لکھا ہے، تستری نے بھی یہ لکھا. پھر ہمیں کہتے ہیں کتابیں تم نے دیکھنی ہوں گی. صداقت فریدی صاحب اگر آپ مجھے میسج کروائیں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، میں آپ کو اپنے رجال کے لیکچرز بھیجتا ہوں جو ہم نے پڑھائے ہیں، وہ سنیں. اس کو سننے کے بعد رجال تشیع کو سمجھیں، پتہ چلے آپ کو یہ کتابوں کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہم سارے گزار چکے ہیں. پہلے جا کے ہمارے بارے میں پوچھ لیں، پھر آ کر اس طریقے سے شرلیاں چھوڑنی ہے تو آپ چھوڑیں. تو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں جی کیا بیان فرماتے ہیں. کرتا تھا اور مولا علی کی محبت کی آڑ میں اصحاب رسول پر تبرہ کرنا، امہات المومنین کو غلیظ مغلظات بولنا اور طرح طرح کی باتیں کرنا، یہ اس کا شعار تھا، یہ اس کا وتیرہ تھا. ہم نے اس بندے کی شخصیت کا پردہ چاک کیا. یہ پہلا شخص تھا جو مقدس ہستیوں پر، صحابہ پر، امہات المومنین پر طرح طرح کی عجیب و غریب زبان کستا ہے اور بولتا ہے. ہم تمہاری کتابوں سے دکھا چکے ہیں کہ خود صحابہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے تھے، صحابہ ایک دوسرے پہ لانتے کرتے تھے. جناب عائشہ نے عمرو بن عاص پہ لعنت کی، ٹھکا کے لعنت، ہاں لعنت کی. کیوں نہیں جواب دیا تم نے اس کا؟ تو حضرت عائشہ کو بولو سبائی تھی، بولو، کیوں نہیں جرت کرتے؟ دکھائے تھے آپ نے نا. ہاں دکھا چکا ہوں سارے. بھائی ان کو اصل میں جواب ہوگا تو دیں گے، جواب ہے ہی نہیں ہے، ادھر ادھر بھاگتے ہیں بس، اور ادھر ادھر کی کہانی سنا کے 2 گھنٹے پورے کر لیتے ہیں، بس ٹائم پورا کرتے ہیں. حالانکہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس جو بھاگنے کے طریقے ہیں، تدلیس ہیں، اختلاط ہیں،
وہ سب کو جو ہے اس کے باوجود بھی ان روایات کا جواب نہیں ہے. جواب خدا کے بندے تمہارے تو رجال ہی ایسے جہاں مرضی چاہو اپنا راوی فٹ کر دو, جہاں مرضی چاہو اس راوی کو اٹھا کے ہینگ دو, تو تمہیں کیا ٹینشن ہے. صحیح. نظر آتا تھا تو سوشل میڈیا چونکہ ہے, ہم نے کچھ لوگوں کو اچھا منصہ شہود بھائی, یہ ان کی پہلی بات, اس پہ ہم دوبارہ سادہ زبان میں دوبارہ بتا دیں. عبداللہ بن سبا وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے ان اصحاب, آپ کے جو اسپیسیفک اصحاب ہیں ابو بکر, عمر, عثمان و عائشہ کے اوپر تبرہ کیا, طعن کیا. پہلی بات ان کو ہمیں ابھی سمجھانا ہے آگے چل کے, تبرہ اور سب و شتم میں فرق ہے. جی ان کو بھی ہم نے وہ بھی سمجھانا ہے. ہمارا یعنی پالا ہی ایسے لوگوں سے پڑتا ہے کہ بھائی ایک ایک چیز سمجھانی پڑتی ہے. نہیں یہ بھی نہیں, تقریباً اکثر اہل سنت کو معلوم نہیں ہے کہ براءت, لعنت, سب و شتم, ان میں فرق کیا فرق ہے. ان کو اتنی کتابیں کسی شیعوں نے گفٹ کی ہیں, اور بھائی ان کو ایک کتاب جامع المصطفیٰ نے چاپ کی ہے لعن و صاب, ٹھیک ہے. لعن و سب جو ہے, لعن و سب وہ کتاب از منظر مذاہب, وہ کتاب بھی ان کو کوئی گفٹ کرے تاکہ ان کو اس کی بھی کوئی سمجھ میں آئے کہ بھائی تبرہ, یہ تبرہ کو کس پہ فٹ کرتے ہیں کہ جی وہ گالیاں دیتے ہیں. ان کو یہ تبرہ کی ڈیفینیشن پتہ ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ پہلا بندہ تھا عبداللہ بن سبا جس نے تبرہ کا وجود ہے. وہ بھائی ضروریات مذہب تشیع میں سے تبرہ آپ بھی کریں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, جو قرآن کی آیت ہے نا, تبرہ آپ کریں گے. ہم تبرہ کرتے ہیں, ہم اس دنیا میں ہی کرتے ہیں. آپ جو تبرہ کریں گے نا وہ قیامت کے دن کریں گے, اور قیامت کے دن پھر آپ کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں, اس تبرہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. قرآن کہتے ہیں یہ لوگ قیامت کے دن تبرہ کریں گے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اپنائے ہیں, اور وہ بھی ان سے تبرہ کریں گے. تو ہمیں تھوڑی کہا کہ آ کے ہماری پیروی کریں, تو ایک دوسرے سے تبرہ کریں گے, لیکن وہاں کوئی فائدہ نہ ان کے فائدے میں کچھ ہوگا, نہ ان کے دونوں خسران میں ہی ہوں گے. چلیں اگلا کلپ سنتے ہیں. یہ تو پہلا ان کو ہمیں یہ سمجھانا تھا کہ بھائی ایک روایت پیش کرو, زیادہ اچھل کود کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک روایت کا تقاضا کیا تھا سنی مصادر سے, وہ تم ابھی تک پیش نہیں کر سکے کہ سنی مصادر سے پیش کرو. اتنی تم نے کتابیں لکھ دیں, وہ احسان الہی ظہیر سمیت, وہ جناب عثمان بن عفان کی شخصیت کے اوپر اردو ترجمہ بھی ہو چکا. دکتور علی محمد سلابی, انہوں نے کتاب لکھ دی عثمان بن عفان, اس میں جناب آپ جائیں نا اس کتاب میں, وہ بھی میں کہیں گے دکھاؤں گا بھی صحیح. سبائیوں نے حضرت عثمان کے قتل میں یہ کر دیا, سبائیوں نے یہ کر دیا. وہ ممبروں پہ بھی لگے رہتے ہیں سبائی. تو ایک روایت کیوں نہیں پیش کرتے تم لوگ؟ آج تک ایک روایت نہیں پیش کر سکے, اتنی تمہاری کتابیں ہیں. بھی کہیں اہل سنت مصادر سے, ہاں اہل سنت مصادر سے, اپنے مصادر سے ایک روایت عبداللہ بن سبا کے وجود پہ, اور ہمارے مصادر سے ثابت کرنا تو وہ پیش کرنا ہے کہ معصومین نے بیان فرمایا ہو کہ عبداللہ بن سبا وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ اس چیز کی بنیاد رکھی. جہاں پر معصوم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا, اس نے الوہیت کا فلاں یہ دعوے کیے, تو امام یہ بھی بیان فرماتے ہیں اگر یہ اتنی بڑی چیز تھی. اور ابو بکر عمر کے اوپر تبرہ کرنا, اور خصوصاً آپ کے بقول لعن کرنا اور اس طریقے سے طعن کرنا, یہ اتنا سنگین جرم تھا, تو امام اس کی مذمت کیوں نہیں کی؟ دکھائیں ہمیں کسی روایت میں. اچھا آگے چلتے ہیں. اب ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب یہاں پہ کچھ بیان کرنے لگے ہیں. نہ تو پڑھا ہے نہ سمجھا ہے, جو اس وقت میدان میں کود رہے ہیں اور ٹپ ٹپ کر رہے ہیں, پتنی کیا میں نے کہا ابھی, ٹھیک ہے. تو یہ بیچارے بچے ہیں, ابھی علم کی دنیا میں شیر خوار ہیں, ابھی ان کے چھنکنے بجانے کے دن ہیں, تحقیق ان کے قریب یہ نہیں گزرے. چھنکنے بجانے کے دن ہمارے ہیں, حدیثیں غلط آپ پڑھتے ہیں, سوال آپ کو سمجھ نہیں آتا, ایک حدیث اہل سنت سے آپ پیش نہیں کر سکے, اہل تشیع میں سے ایک حدیث کے اس نے ابتدا کی ہو آپ پیش نہیں کر سکے. چھنکے بجانے کے دن ہمارے ہیں. آپ کو حدیثوں کے ترجمے ہم ٹھیک کروا رہے ہیں. آپ کو شیخ توسی اور شیخ مفید کا فرق نہیں پتا تھا, وہ ہم ٹھیک کروا رہے ہیں آپ کا. وہ کہتے ہیں کہ عدہ الشیخ, وہ شیخ سے مراد انہوں نے شیخ مفید, شکر شیخ صدوق نے کیا دیا. وہ جو ہمارے کتابوں میں عبارات ہے نا, عدہ الشیخ فی رجالہ فی اصحابہ, وہ ان کو ہم ٹھیک کروا رہے ہیں. تو بھائی ہمارے احسان مند ہونا چاہیے. اگر ہم چھنکنے بجا رہے ہیں تو آپ کو چھنکنے بجا کے بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. وہ آپ کی تو اب وہ بھی عمر گزر چکی ہے, اب آپ کو ہم کیا سمجھائیں. چلے آگے چلیں. یہ وہی باتیں کر جاتے ہیں ادھر ادھر کی جناب والا, جب تحقیق کی دنیا میں آئیں گے تو لگ پتہ جائے گا. تحقیق کی دنیا میں آئیں, بتائیں, کیوں نہیں بتاتے, ڈرتے کس چیز سے ہیں آپ؟ تو ایک چیز کا جواب نہیں دے سکے. ہم نے آپ کے صحابہ کا ایک دوسرے کے اوپر تبرہ دکھایا, لعن تک دکھایا, وہ آپ کیوں نہیں پیش کیا, آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ بس یہی آگے ایک اعتراف کیا کہ جناب وہ آپس میں ایک دوسرے پہ کرتے تھے, لیکن انہوں نے اس کو مذہب نہیں بنایا. وہ آگے میں اس کا کلپ بھی چلاؤں گا. مذہب نہیں, بہرحال چونکہ ہماری گفتگو پر انہوں نے معارضہ. ہاں آگے چلتے ہیں, کلپ نمبر 3 سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. ان کی گفتگو جو ہے وہ ہم تفصیل سے جہاں پہ بھی ہمیں لگا کہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیچارے بچے ہیں, ابھی علم کی دنیا میں شیر خوار ہیں, علم کی دنیا میں شیر خوار ہیں, بچے ہیں. آپ ذرا پتہ کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے
کہ پہلے جا کے پتہ کریں. علم کی دنیا میں شیر خاروں نے آپ کے بزرگوں کو ٹی وی چینلز پہ کتنا خوار کیا ہے. جا کے پتہ کریں پہلے. آپ تو سامنے نہیں بیٹھے, انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بھی روبرو ہو جائیں گے. تو وہ جو حضرت زہرا کی شہادت کے حوالے سے جو دھمکی والی روایت کے اوپر آپ نے کلام کیا تھا ایک ٹی وی چینل پہ, تو انشاءاللہ کبھی پھر آپ روبرو آئیں تاکہ آپ کو شیر خاروں کا پتہ چل جائے گا. ابھی ان کے چھنکنے بجانے کے دن ہیں. انشاءاللہ پھر چھنکنے آپ کے ایسے بجائیں گے کہ ابھی بجا رہے ہیں اور آپ کو ابھی ہوش ہی نہیں ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم نے سوال کیا کیا. اتنے آپ حواس باختہ ہو چکے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے آپ سے سوال کیا تھا, ہمارا دعویٰ کیا تھا. ہم نے جو بنیاد رکھی, جو ہم نے علماء پیش کیے, ہم نے یہ انکار کیا ہی نہیں ہے. ہمارے آپ کوئی کلپ چلائیں کہ ہم نے کہا کہ عبداللہ بن صبا وجود ہی نہیں رکھتا, اور ہم نے تو رجال کشی کی ساری روایتیں پڑھی. ہم نے کہا کہ ائمہ نے اس کو ملعون قرار دیا, اس کی مذمت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. ہم نے تو بات ہی نہیں کی تھی کہ بھائی اس کا وجود ہی نہیں ہے. وہ جو ہم نے وجود نہ ہونے والی بات کی تھی, وہ کہا تھا کہ آپ کے اہل سنت علماء میں بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں. اتنی تو آپ کی جو ہے وہ عقل دانی ہے جو کام کرتی ہے. آگے چلتے ہیں جی. جو ہے چیزیں ہیں وہ اس کا پایا اعتبار کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں, یہ بیچارے یہ چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہیں. یہ ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں, کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں یار, وہ سوشل میڈیا یوٹیوبی اور ٹویٹری. ان کو چاہیے کہ علم باقاعدہ پڑھیں. مجھے یہ کہتے ہیں کہ فلاں سے پڑھ کے آئیں. یہ جو کتابیں آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں نا, یہ ہم پڑھا چکے ہیں میرے بھائی. یہ جو آپ نے ابھی پڑھی ہوئی ہیں, اور آپ کے اہل سنت رجال جو آپ نے وہ ایک کتاب بھی لکھی, وہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آئیں گے ہم کہ کہاں سے اٹھائی ہوئی ہے. تو یہ آپ کا رجال ہو یا اپنا رجال ہو ہمارا, یہ ہم پڑھا چکے ہیں. پڑھنا تو بہت پیچھے چھوڑ کر آ چکے ہیں. آپ اپنے علماء سے پوچھیں ہم نے کیا پڑھا اور کیا سیکھا ہے, کیا ان کو سکھایا. آپ انہی علماء سے جا کے پوچھیں کہ ہمارے بارے میں ان سے پوچھ لیں کہ ہم ان کے شاگردان میں سے ہیں. کہ بلا آفتاب جوادی صاحب کو کال کریں, پوچھ لیں ان سے ایک دفعہ, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شیر خان کون ہیں. کیا انہوں نے ہمیں سکھایا ہے, انہیں کیا پتا. یہ تو گھر بیٹھے بیچارے کیمرہ آن کر کے جناب. یہ حوزہ علمیہ کم میں بیٹھے ہیں, یہ بچے, یہ شیرخوار بچے حوزہ علمیہ کم میں بیٹھے ہیں. اور آپ جیسے اور اہل سنت کے جو بڑے بڑے بابے شابے پھرتے ہیں, ان کی صحیح سے طبیعت یہاں سے بیٹھ کے صاف کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. کر کے جناب باتیں کر لیتے ہیں. اب آئیے, تمام جو کتب میں نے ذکر کی ہیں, ان کتب کے اندر عبداللہ ابن سبا کا باضابطہ تشخص موجود ہے, اور یہ کہتے ہیں افسانہ ہے, ایک ڈرامہ بازی. ہم نے کہا افسانہ ہے, نہیں, ہم نے نہیں کہا. اور دکھاؤ چلاتے کیوں نہیں ہو کہ ہم نے کہا افسانہ ہے. دیکھیں, ہم پھر بھی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ علماء چاہے وہ شیعہ ہیں یا وہ سنی ہیں, ان میں سے ایسے افراد ہیں کہ جو اس عبداللہ بن سبا کے وجود کا انکار کرتے ہیں. سنی علماء کے کلپ آپ نے لگائے ہیں, شیعہ علماء میں سے بھی ہیں, جیسے ان کے خود کتاب بھی دکھائے نا, علامہ عسکری جی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے, وہ بھی نہیں مانتے اس کو. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے وجود ہے ہی نہیں. ہمارا اپنا نظریہ نہیں, اپنے علماء شیعہ سنی کے علماء کی جو ان کی بات کی, انہوں نے کہا ایسے افراد بھی موجود ہیں, دونوں طرف موجود ہیں, دونوں طرف افراد موجود ہیں. وہ دراصل بات سمجھ آئے تو بیچاروں کو کہتے ہیں اعتراض کا جواب دینے سے پہلے اعتراض کو سمجھا جاتا ہے. جی 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 جی, بات یہی ہے. جب ان کو بات رہا ہے, جس طرح ہمارے مولوی کے پاس دلیل نہ ہو تو وہ لڑنے لگ جاتا ہے, اور ادھر کہتے ہیں نہیں افسانہ ہی ہوتا. انہیں کیا پتا سچ کیا ہوتا ہے, جھوٹ کیا ہوتا ہے. تو آپ چلاتے کیوں نہیں ہمارا وہ کلپ چلا دیں جہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ جی افسانہ ہے. ہم نے تو رجال کشی کی ساری روایتیں پڑھی ہیں, اور مصدر بھی وہی ہے. بالکل. باقی تو آپ نے بھی کہیں سے جا کے کوئی تحقیق کر کے نہیں لائے, وہی رجال کشی کی روایات کو تمام علماء رجال نے نقل کیا اور اس کے اوپر کلام کیا ہے. ایسے جی میں 50 کتابوں کے حوالے دے دیے. کھیل رہے ہیں, اچھے سے کھیل رہے ہیں, اور آپ کو لگ بھی پتا رہا ہے, لیکن بندہ ڈیٹ ہو تو پھر کیا کر سکتے ہیں. ابھی آپ کے مذہب کے چھنکڑے بج رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک روایت لانے کی آپ میں جرت نہیں ہے اپنے اہل سنت منابع میں سے, ایک روایت نہیں لا سکے آج تک. علم رجال میں وہ لوگ موضوع گفتگو ہیں جو حدیث کے راوی ہیں. سنیں جی, علم رجال میں وہ لوگ موضوع گفتگو ہیں جو حدیث کے راوی ہیں. تو عبداللہ بن سبا کی حدیثیں کیوں نہیں پیش کرتے آپ؟ تطبیق دیں کہ علم رجال میں وہ لوگ کہ جو احادیث کے راوی ہیں. اچھا, احادیث کے راویوں میں پھر آگے ایک اور مرحلہ ہے, وہ افراد کہ جن کے بارے میں کہا یہ کذاب ہیں, جن کے بارے میں کہا یہ ملعون ہیں, تو پھر تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر آپ اس کو بڑھا چڑھا کے کیسے پیش کر رہے ہیں؟ پہلے چیز یہ ہے. آگے سنیں. اس کے علاوہ علم رجال کا موضوع ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, ہاں, ہمارے رجالیوں نے بھی ان لوگوں کو ڈسکس کیا ہے جو حدیث کے رجال ہیں, جو راوی اہل حدیث ہیں, ورنہ ان کو ڈسکس کرنے سے ان سے متعلق ہی نہیں ہے.
نہیں ورنہ ان کو ڈسکس کرنے کا یہ علم رجال میں لانے کا تو نہیں بنتا. ٹھیک ہے, اس لیے ان کو لایا گیا کہ ان کی چھان بین ہو, ان کی قد و قامت پتہ چلے, ان کی ثقافت کا پتہ چلے, عدالت کا پتہ چلے. ہاں, تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہی ہے کہ عبداللہ بن سبا جو ہے وہ موجود تھا. ٹھیک, ہم نے تو کہا ہے کہ عبداللہ بن سبا کے اوپر لعنت کی روایتیں موجود ہیں. جی بالکل, تو ہم نے اس چیز کا باقاعدہ ہم نے روایات ساری پڑھ کے سنائی ہیں. ہم ابھی لعنت بھیجتے ہیں, ابھی بھی ہم آپ کو دوبارہ روایتیں بھی دکھاتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات جو آپ نے کی, اچھا مثال کے طور پر ہم اسی رجال شیخ توسی میں آتے ہیں. تو رجال شیخ توسی میں ایسے افراد ہیں کہ جن سے آپ کو مذہب تشیع میں روایات نہیں ملیں گی. درست, ٹھیک ہے, وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. یہ رجال شیخ توسی, یہ عبداللہ بن سبا. جی ٹھیک ہے, کیا ہے؟ سکہ نہیں ایسا کچھ مقبول نہیں راجع الی الکفر واظہر الغلو, یہ کافر ہو گیا تھا, پھر وہ کفر کی طرف پلٹ گیا اور اس نے غلو کا اظہار کیا. جی بالکل, یہ ہے. اب اچھا یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب کیونکہ ان کے رجال میں آ گیا, بابا رجال میں تمہارے بہت سے ایسے لوگ آئے ہیں اور جن کا تم انکار کرتے ہو, جن کو تم نہیں مانتے, کہتے ہو قذاب تھے, مدلس تھے جناب. خیر تمہارے ہاں تو ان کے ہاں اہل سنت کے ہاں خود بخاری مسلم میں کافروں سے روایتیں بھی ہیں, جہمیوں سے روایتیں ہیں, جو خود انہوں نے تکفیر کی ہے, ہاں جن کی خود تم تکفیر کرتے ہو. اچھا اب یہاں پر دیکھو, یہ ایسا ہی ہے کہ بھئی شیعوں کی کتابوں میں نا, مثال کے طور پر یہ دیکھیں نا, عنوان دیکھیں اگر سفر نشون بدین, من روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصحابہ. ٹھیک ہے, جب ہم اس میں جاتے ہیں نا اماد بھائی, یہاں پر پہلے وہ آتے ہیں باب الحمزہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں اشعث بن قیس الکندی. ٹھیک, یہ کیا ہو گیا تھا؟ ارتد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مرتد ہو گیا تھا. اچھا اب آپ کہیں گے اشعث بن قیس تو صحابہ میں سے ہے. وہ بھئی آپ کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں. اچھا یہ ایک اور صحابی ہے جو کون تھا, اس سے یہ لوگ اس نام سے جو ہے ان کو پسند بھی نہیں ہے, جبکہ ہم ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ان کو پسند نہیں ہے. افلا جو ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے تھا. ٹھیک ہے, مولا رسول اللہ کا غلام تھا, اس کا نام افلا تھا. اب یہ آپ کو پتہ نہیں پسند ہے یا نہیں ہے, اب نہیں معلوم, البتہ ہے صحابہ میں سے, اس کو شمار کیا گیا ہے ہماری کتابوں میں. اچھا آپ کی کتابوں میں اس سے روایت ہیں. اس کے بعد آگے چلیں تو میں یہ اسپیڈ سے دکھاتا ہوں آپ کو کہ ایسے صحابہ کے جن کے بارے میں مذہب تشیع, یہ دیکھیں باب العین میں جب آئیں تو عبداللہ بن عثمان یعنی ابو بکر بن ابی قحافہ, عمر ابن خطاب, عثمان ابن عفان, یہ مذہب تشیع کے روات حدیث میں سے ہیں. کتنی روایات ان سے لی گئی ہیں, ان کو تو نہیں وہ ضرور, اصل میں شاید انہوں نے وہ نہیں دیکھی ہے نا, خود رجال توسی نہیں دیکھے ہیں. خود رجال توسی میں جو ہے نا ابواب ہیں, باب من لم یروی عنہ, دو ہیں, پہلے کے جن سے روایات ہیں, دو جن سے روایات نہیں لم یروی عنہ. اصل یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کتاب میں جن کو بھی ڈسکس کیا انہوں نے روایت نقل کی ہے. اصل وہ خود ابواب قائم کرتے ہیں کہ یہ افراد انہوں نے روایت نہیں لی ہے, روایت ائمہ سے نقل نہیں کی ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کہتے ہیں ابھی انہیں رجال پڑھنے کی ضرورت ہے. بھائی آپ نے ابھی رجال توسی کا شاید وہی آپ کو کسی نے عبداللہ بن سبا کا نکال کے دے دیا کہ اس میں عبداللہ بن سبا بھی ہے, بس آپ نے وہی پکڑ لیا کہ اس سے بڑی, اس سے کوئی اہمیت بن جاتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. آگے چلتے ہیں. اب رہی عبداللہ بن سبا کی بات, وہ تمام رجالیوں نے, اہل تشیع علماء کے تمام رجالیوں نے اس کو باضابطہ سیریل نمبر دیا ہے. سیریل نمبر دے دیا اس کو, اوہ بہت بڑی بات کی, یعنی ایک سیریل نمبر دیا ہے رجالیوں نے اس کو, تو وہ اس سے ہاں اس سے بڑا مقام بن گیا عبداللہ بن سبا کا. نہیں ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. اور الگ سے عنوان کے تحت طور پر ایک ٹائٹل دیا ہے عبداللہ ابن سبا کا, عین کی پٹی میں, عین کی پٹی میں اس کو ٹائٹل دیا ہے, اس کو نشان حیدر دے دیا شیعوں نے. یہ محقق ہیں, کیا کرے ان کا بندہ. صحیح بات ہے. تو ان کے ہاں ان کا وجود ہے, اور یہ جو برطانوی سبائی ہیں ان کے ہاں کوئی وجود ہے. برطانوی سبائی بتایا نا آپ کو, نام لیا ہے اہل سنت میں سے ان محققین کے نام لیے ہیں کہ بھائی یہ سارے آپ کے نزدیک برطانوی سبا ہیں, اور وہ تقاضا کر رہے ہیں, ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت کتابوں میں سے ایک روایت پیش کریں عبداللہ بن سبا کے حوالے سے, صحیح سند روایت پیش کریں. کیوں نہیں کرتے آپ؟ اچھا یہ گفتگو سے آگے اماد بھائی چلتے ہیں. جی آگے کیا بیان کرتے ہیں؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, ایک شخص کے درمیان میں کوئی لڑکا تھا, اس نے کہا کہ صحابہ کرام کا آپس میں ایک لڑکا تھا, اس نے کہا, لڑکا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, ابھی دوبارہ کہے گا. یہ الفاظ تھے ایک دوسرے کے خلاف بھائی تھے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو یوں کہتے تھے, تو وہ یوں کہتے تھے, مان گئے, شکر ہے مان گئے. تو انہوں نے کس سے سیکھے تھے؟ عبداللہ بن سبا ان کو سکھا کے گیا تھا, یا ان کو
الہام ہوا تھا، کیا ہوا تھا ان کے بارے میں؟ آگے دیکھیں وہاں سے کیسے نکلتے ہیں عماد بھائی. صحابہ کرام علیہم رضوان کی اتفاقی جذباتی معاملات تھے، انہوں نے کو مذہب اتفاقی اور جذباتی معاملات تھے، انہوں نے اس کو مذہب نہیں بنایا. عماد بھائی اس پہ کیا کہیں گے اتفاقی اور جذباتی معاملات اتفاقی پہ؟ اور جذباتی مذہب نہیں بنایا. مذہب نہیں بنایا. چلو ہمیں بھی اجازت ہے، ہم بھی مذہب نہیں بناتے، ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی شخص کہ میں مذہب نہیں بناتا بس لعنت کرتا ہوں، یعنی جو کہے کہ میرا مذہب نہیں ہے لیکن ویسے میں اکا دکا کبھی کبھی کر لیتا ہوں، تو وہ جو روایات ہیں، روایات موجود ہے بہت ہے. کوئی یہ بھی آپ کے سامنے عماد بھائی جو ہیں وہ روایات بھی رکھتے ہیں. کم روایات تھوڑی ہے اس حوالے سے. میں ابھی مثلا ابھی کمینوں کا تو یہ مذہب ہے، ان کمینوں کا تو یہ مذہب ہے. امیر المومنین کو تو مانیں گے نا؟ مانتے ہیں، کہتے تو ہیں. جی جی مانتے ہیں. یہ دیکھیں آپ یہ مجھے بتا دیں کہ یہ مذہب ہیں، مذہب میں رہ کر وہ مذہب بنا کر عبادت ہوں گے یا نہیں ہے. یہ دیکھیں المصنف، اب دیکھیں یہ المصنف ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے المصنف، مشہور کتاب ہے، اور امام بخاری کے استاد ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ. یہ دو بھائی تھے، ابو بکر ابن ابی شیبہ اور عثمان ابن ابی شیبہ، اور دونوں متوکل جیسے ناسبی کے کارندے تھے. ان کے حکم پہ بیٹھ کر حدیث سنایا کرتے تھے، ان سے پیسے بھی لیا کرتے تھے. یہ الجزء الثالث ہے، اس کی تیسری جلد پہ صفحہ نمبر 273 پہ. یہ آپ دیکھیں، یہ سند کہ کوئی اعتراض ہو سند پہ تو سند پہ اعتراض پھر یہ کر لیں. یہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن معقل کہتے ہیں صلیت مع علی صلاۃ الغداء، میں نے علی کے ساتھ نماز پڑھی، صبح کی نماز. فقانتا، حضرت علی نے قنوت کی نماز میں. فقال فی قنوتہ، پھر امام علی نے قنوت میں کہا اللہم علیک بمعاویہ. اچھا بہتر یہ ترجمہ خود ہی کر لیں. اچھا یہ میں کہوں گا نا، ہمارا آپ کے اوپر ایک قرض ہوگا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فریدی صاحب، مؤدبانہ گزارش ہے، یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر آپ کو سند پہ اعتراض ہو تو بے شک آپ کر لیں، سند پہ بھی اعتراض کر لیں، لیکن یہ جو عبارت ہے میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے. آپ اس کا ترجمہ کریں اپنی ویڈیو میں تاکہ معلوم آپ کو ہو جائیں کہ مذہب بنایا تھا یا نہیں. فقال فی قنوتہ، قنوت میں امام علی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہم علیک بمعاویہ واشیاعہ وعمر بن العاص واشیاعہ وابا السلمی وعبداللہ ابن قیس. یہ عبداللہ ابن قیس کون ہے؟ یہ 4 نمبر دیکھیں نا، عبداللہ ابن قیس، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا عبداللہ ابن قیس کون ہے. یہ 4 نمبر پہ ہوا ابو موسیٰ الاشعری، یہ ابو موسیٰ اشعری ہیں. آپ کے کتنے صحابہ آئے جن کو مولا علی علیہ السلام قنوت میں جن کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں مولا علی، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. اللہم علیک بمعاویہ واشیاعہ وعمر بن العاص واشیاعہ وابا السلمی وعبداللہ ابن قیس واشیاعہ. آپ اپنے لوگوں کو ترجمہ کریں کہ آپ ہی کے کتاب میں مولا علی قنوت میں آ کے یہ کلمات بیان کر رہے ہیں. اب جو شخص آ کے قنوت میں معاویہ، عمر بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری ان لوگوں کے خلاف جو کچھ بول رہے ہیں، یہ وہ مذہب میں رہ کے بول رہے ہیں، مذہب سے نکل کے بول رہے ہیں. یعنی بات یہ ہے نا، یہ قنوت میں بیان کر رہے ہیں لیکن نماز میں بیان کر رہے ہیں. ایک دفعہ انسان کو غصہ عبادت کا حصہ شمار نہیں کیا ہوا ہے. ایک دفعہ یہ کہ انسان کو غصہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، جذباتی بیان، جذباتی ہو جائے. ایک دفعہ نا اللہ کے حضور جا رہے ہیں، وہ اللہ کے حضور وہ بے علی کہ جن کے پاؤں میں تیر چلا جائے، تیر نکال، ان کو پتہ نہیں چلتا، جن کے بارے میں یہ خود کہتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. خود مانے یہاں پہ حق کیوں نہیں مانتے؟ اب ایک اور حق دکھائیں گے تو آپ کو جو پتہ چل جائے گا. بات یہ ہے. اور وہ قنوت میں پھر ان جیسے، تو یہ مذہب انہوں نے بنایا تھا یا مذہب نہیں بنایا تھا؟ ہمیں بتا دیں، خود ہی بتا دیں. جی شہباز. اس کے بعد یہ ملاحظہ فرمائے صحیح مسلم، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو امیر المومنین کو ماننے والے ہیں. صحیح مسلم میں جب ہم جاتے ہیں تو صحیح مسلم جو ہے وہ صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم. ہاں، اگر صحیح مسلم بننا ہے تو صحیح مسلم دیکھیں اپنی. جی بالکل. وہ کیا ہے جی؟ امیر المؤمنین، یہ اقرار العقلاء علی انفسہم بلا، یہاں پر قاعدہ فٹ کریں گے. وہ یہ کہ جب امیر المؤمنین اور حضرت عباس آتے ہیں کس کے پاس؟ جناب عمر کے پاس. کیا کہتے ہیں؟ جناب عمر خود اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اس وقت مانتے تھے، بعد میں تم لوگوں نے توبہ کر لی، اس وقت جذباتی بیان دے دیا تھا. آپ کے بقول جذباتی بیان دے دیا تھا. کیا فرمایا کہ فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا، کہ اب اس
روایت کے سارے روات ثقہ ہیں، اور آپ چلو باقی کچھ تو یہاں پر کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی فلاں شیعہ راوی تھا، فلاں راوی تھا، آپ تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے صداقت فریدی صاحب، آپ کو تو یہاں پہ آمنا و سلمنا کہنا پڑے گا۔ امیر المؤمنین ابو بکر کو کیا سمجھتے تھے؟ کاذبن آثمن غادرن خائنن، امیر المؤمنین یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ آپ کہتے ہیں نا مذہب، ان کا یہ مذہب تھا جس پہ وہ چلتے تھے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابو بکر دنیا سے جا چکے ہیں، پھر آگے سے حضرت عمر کہتے ہیں نہیں بھائی وہ سچے تھے، نیک تھے، راشد تھے، تابع للحق تھے۔ ثم توفی ابو بکر وانا ولی رسول اللہ ولی ابی بکر فرأیتمانی، تم دونوں مجھے بھی کاذبا آثما غادرا خائنا سمجھتے ہو، تو کم سے کم امیر المومنین جو حق کے ساتھ ہیں، حق امیر المومنین کے ساتھ ہے، اتنا کلمہ پڑھتے ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ محبت کا فقط اور فقط آپ لوگوں نے لیبل لگا رکھا ہے۔ یہ تو اہل سنت روایتیں ہم نے آپ کو دکھائی تھی جس پہ آپ نے کیا رائے فرار اختیار کیا کہ جناب وہ ان کا مذہب نہیں تھا، جبکہ امیر المومنین یہ سمجھتے تھے، اور ابو بکر صاحب اس دنیا سے جا چکے، وہ تب بھی سمجھتے تھے۔ جی بالکل۔ اور حضرت زہرا کے نماز جنازہ میں تو ان کا وجود ہی نظر نہیں آتا، حتیٰ وصیت کی تھی صحیح روایات کے مطابق۔ اتنا آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کا اہل بیت سے محبت کا دعویٰ فقط اور فقط کھوکھلا ہے، اب اپنی روایت کے مطابق بھی پابند نہیں ہے محبت اہل بیت پہ، ہماری روایات تو خیر دور کی بات ہے۔ ارے بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں اگلے کلپ کی جانب کہ دیکھتے ہیں آگے کیا بیان فرماتے ہیں۔ اوپر سیریل نمبر 4323، ٹھیک ہے، عبداللہ بن سبا کا، وہ کہتا ہے فی اصحاب علی، یہ علی کے اصحاب میں سے تھا۔ تو فکشن مولا علی علیہ السلام کے اصحاب میں اشعث بن قیس الکندی بھی تھا، مرتد ملعون خارجی۔ یہ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ یہ رجال کی ہماری کتاب میں سے پڑھنا ہے، صحابہ امیر المومنین میں سے ان کو شمار کیا گیا۔ تو نہیں، وہ تو اصل وہ تو دلیل بھی نہیں ہے کہ وہ صحابی بے معنی اس کے ہوں کہ وہ شیعہ ہیں، وہ تو اس پہ دلیل ہی نہیں عرض کی نا کہ وہ اسی رجال توسی میں اشعث بن قیس جیسے بھی لوگ ہیں۔ وہ اصل امام جعفر صادق کا قاتل کون ہے؟ ابو جعفر منصور ہے نا، منصور دوانقی، انہی کو امام جعفر کے اصحاب میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے وہ پکا شیعہ وہ تھا، یعنی اس میں اشعث بن قیس کو امام علی علیہ السلام کا قاتل بھی ہے اشعث بن قیس، یعنی قتل امام علی میں شریک ہے۔ وہ ہم بیان کر چکے ہیں اس کے اوپر، اشعث بن قیس کندی کون تھا، اس کا بیٹا کون تھا، اس کی بہن کون تھی، پورا خاندان ان کا ہم بیان کر چکے ہیں۔ محقق صاحب بیان کر رہے ہیں بھائی، کوئی ایسے تھوڑی کر رہے ہیں، محقق صاحب ہیں۔ ہاں ہمارے تو چھنکنے بجانے کے دن ہیں، آپ کے ریسٹ کے دن ہیں بھائی، آپ بیٹھیں ریسٹ کریں، اپنے بچوں سے ہاتھ پاؤں گھٹوائیں، ٹھیک ہے، 2-4 سوٹے لگائیں، سو جائیں۔ آپ کے ان چیزوں کے دن ہیں صداقت فریدی صاحب، ہمیں چھنکنے بجوا رہے ہیں۔ کیسے ہو گیا؟ اب وہ کہتا ہے کہ یہ وہ لڑکا چھوکرا سا، مجھے تو اس کا نام نہیں آتا، لڑکا چھوکرا سا نام نہیں آتا۔ انشاءاللہ نام آپ کو، وہ میرے چینل پہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، نام وہ ہے کہ آپ کی 7 پشتوں کو بھی یاد رہے گا، نام نہیں آپ کو بھولتا۔ کسی صحیح سند کے ساتھ دکھا دیں، آتے گھر میں پڑھ لو جیسے کہ جناب حضرت علی نے ان کو آن کیا ہو، یہ حضرت علی نے ان کو آن کیا ہو۔ اماد بھائی یہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات، جو ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ کوئی روایت دکھائیں کہ امیر المومنین نے اس کو آن کیا ہو، وہ کہتے ہیں دیکھو شیخ توسی نے عدہ شیخ فی رجالہ، یہ آن کیا، یہ دلیل ہے ان کی، یہ محقق ہیں بھائی۔ آپ فاتحہ پڑھیں اہل سنت کے لوگوں کے اوپر، عوام کے اوپر تو فاتحہ پڑھ دیں بھائی، وہ بہت مسکین ہیں جن کے محققین کی یہ حالت ہے۔ تعجب ہے، یعنی یقین کریں کہ تعجب ہے، جواب دیتے ہوئے ہمیں شرم آ رہی ہے کہ بھائی کچھ تو علمی بات کرو، کیا ہے بچے بھی اس طرح کی باتیں کرتے بھائی۔ ان کا بھی میں دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کو کیا پتہ بیچاروں کو۔ بھائی افسوس ہوتا ہے کہ یعنی ان لوگوں کو جو ہے وہ محقق کا ٹائٹل دے دیا ہے، اور ہمارے کچھ شیعہ بھی جو ہیں وہ جناب ان کو سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، انہیں کو سمجھتے ہیں کہ یہی محقق ہاں سبحان اللہ، کیا بات ہے ان لوگوں کی۔ آگے سنیں۔ اس کا وجود مذکور ہے اہل بیت علیہ السلام کے ہاں۔ یہ آپ کے اوپر ایک پروگرام ہوا ہے، وہ ایک ہے بچہ بچونگڑا سا، ہائے بچہ بچونگڑا بھی جو تمہارے ساتھ کرے گا نا، میں نے کہا نا وہ ویڈیو نہ دیکھنا تو ہینڈ فری لگا کے دیکھنا، کیونکہ وہ جو تم نے ایک ویڈیو بنائی تھی گرچہ ہمیں بہت پہلے کسی نے بھیجی تھی، ہم نے کہا یار یہ کون ہے، اس بیچارے کو کیا جواب دیا جائے نا، 3 منٹ میں کوئی مولوی ہو، کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو، کوئی اس طریقے سے اس کا سٹیٹس ہو تو جواب دیں، لیکن آج مجبوراً بیٹا تمہیں بھی جواب دینا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے مناظرہ ہے نا امیر المؤمنین کا احتجاج تبریسی میں، تو خلیفہ اول کے بیٹے نے جب امیر المؤمنین کے حوالے سے بات کی تو امام حسن کا مناظرہ ہے، تو امام حسن نے وہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، امام نے فرمایا کہ اب تمہیں بھی ہمیں جواب دینا پڑ رہا ہے،
اچھا تمہاری بھی کوئی حیثیت ہے کہ تمہاری مثال اس کیڑی جیسی ہے کہ جو جب کھجور کے درخت پہ چڑھتی ہے تو جب واپس اترنے لگتی ہے تو کھجور کے درخت کو کہتی ہے اے کھجور اب میں نیچے اتر رہی ہوں، اپنے آپ کو سنبھالنا. ٹھیک ہے، ہمیشہ یعنی وہ مقام سے انسان جو ہے نیچے آ کر جو ہے وہ اب اس کو بھی بتانا پڑے گا. اچھا سے چلیں سنیں، یہ بھی بتاتا ہوں. وہ اس کے بعد میرے خیال میں کہیں کوشش کرنا کہ پانی ڈھونڈنا. ہاں ٹھیک. نام کا نہیں پتا اس کو میرے، ہائے اب اس نام بھی پتا چلے گا، سب کچھ پتا چلے گا. وہ کہتا ہے ایک سند فریدی صاحب آپ مہربانی کریں، کوئی اہل سنت کی شیعہ میں سے تو ملے گا نہیں، ہاں سنیں، اہل سنت کی کتابوں سے کوئی نہ کوئی دکھا دے کے لے کے آ جائیں جناب، پڑھ لو آگے گھر میں پڑھ لو. ہم نے یہاں پہ ہم نے کہا کہ شیعوں کے ہاں معتبر ہونا اس کا نہیں ملے گا، کہ شیعوں کے ہاں اس کا بہت زیادہ اعتبار ہے. بات ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ صداقت فریدی صاحب کو جب سمجھ نہیں آتی، یہ تو پھر بھی بیچارے ٹاکی ٹوکی لگانے والے بندے ہیں، ان کو کیا سمجھ میں آئے گی. جی بالکل. اچھا آگے چلتے ہیں عماد بھائی. ہاں اگلا کلپ سنیں، ملاحظہ فرمائیں. یہ والا اس میں یہ کیا بیان کرتے ہیں. اب ایک روایت بیان کرنے لگے ہیں یہاں سے بیان کر رہے ہیں. ہاں ہاں اب یہ روایت بیان کریں گے وہی جس پہ ہم نے ان کی تصحیح کی تھی. سبا واہ آگے سے وہ کی کہتا ہے، انہوں نے کہا عبداللہ بن سبا، انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے بھائی. آگے چلیں. ان کی حدیث سنایا کرتے تھے. وہ کون سی حدیث سنایا کرتے تھے؟ آپ کو ابھی حدیث کا معنی ہم نے اس دن سمجھایا تھا. ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب اس کی بات بتا رہے تھے، اس کے متعلق بتا رہے تھے، اس کا قصہ بتا رہے تھے. نہیں تو وہ پھر حدیث کا معنی حدیث ہی کیا ہے، دونوں کیا ہے، پچھلا بھی کیا نیا بھی کیا ہے. اس کی بات بتا رہے تھے، اس کی حدیث بتا رہے تھے. اچھا آگے سنے. وہ ابھی وہ ساتھ والا ہے نا، بات ہے. وہ سمجھ آ گئی. اس نے کہا ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب دل میں اس نے کہا ہوگا یہ پھر جو ہے نا وہ لمبی چھوڑ رہے ہیں، وہ دیکھیں ٹھیک کرے گا. ٹھیک. حدیث بھی بات ہی ہوتی ہے نا. حدیث بھی تو بات ہوتی ہے. چلو ہم حدیث نہیں کہتے، ہم اس کو ان کی بات سنایا کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی، آپ نے اپنی تصحیح کی ہے. ہم نے آپ کی تصحیح کی تھی اور آپ نے اس کے اوپر کاربند رہتے ہوئے جو ہے وہ سیکھے ہیں. ماشاءاللہ اچھی چیز ہے. انشاءاللہ یہ سیکھنے سے ہی آپ آگے بڑھیں گے. ہم آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں کہ آپ سیکھیں. یہ جو ہم چیزیں بتا رہے ہیں نا، اس سے سیکھ کے آپ آگے بڑھیں. ہم تو چاہتے ہیں مضبوط دلائل کے ساتھ آپ آگے آئیں تاکہ جواب دینے میں بھی لطف آئے. کوئی وجود تھا تو سناتے تھے، تو وہ سناتے تھے. جو وجود ہی نہ ہوتا، یہ کسی ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دے رہے تھے، یہ سنی ہے، انہوں نے یہ کہا بھائی سنی ہو منی ہو کوئی بلا ہو دلیل تو دے. وہ تو دلیل آپ سے طلب کر رہا ہے، وہ سنی منی درست ہے. وہ تو دلیل آپ سے طلب کر رہا ہے کہ بھائی میں اہل سنت ہوں، میں سنی روایات کا پابند ہوں، مجھے ایک سنی روایت پیش کر دو، صحیح سند روایت پیش کر دو، عبداللہ بن سبا کا وجود ہو اس میں. تو وہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے. آپ 4 قسطیں آپ لوگوں نے کر لی، 5.5 گھنٹے تقریباً 4 قسطیں ملا کے تو 4.5 گھنٹے بنیں گے. 4.5 گھنٹے بیٹھ کے آپ نے وہاں پر ہی رانجھے کی سٹوریاں سنائی ہیں. دلیل دے رہے ہیں اور بالاسناد دے رہے ہیں. ایک سند نہیں، کئی اسناد کے ساتھ دلیل دیں گے. اور سندیں بھی ہماری نہیں ہوگی، شیعوں کی ہوں گی. شیعوں کی ہوں گی سندیں بھی. او بھائی بات سمجھ تو لیا کرو. ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب، بازو اوپر کر کے بیٹھ جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی فن نہیں ہے، یہ کوئی مہارت نہیں ہے.